تو شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ جنتی رشتہ ہے، اس کو خراب نہ کرو، ایک دوسرے کو لوگ خیال کریں۔ میں وہ عرب کی ایک حکایت پڑھ رہا تھا، دل لرز جاتا ہے۔ دو شوہر اور بیوی تھے اور اچھی خاصی زندگی گزر رہی تھی، لیکن اچانک عورت کو ایک بیماری لاحق ہو گئی، اسکن کی کوئی بیماری تھی، اسکن کی بیماری آ گئی جس میں بڑی بڑی پھوڑیاں نکل آئیں اور چہرے پر بھی داغ آ گئے ایسے کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ عورت ڈرنے لگ گئی کہ اب میرا مرد مجھے چھوڑ دے گا، شوہر، ظاہر سی بات ہے چہرہ جب بدنما ہونے لگے، داغ آنے لگے، بعض جگہ پر تو ایک تل پر لوگ طلاق دے چکے ہیں، وہ عورت تو داغ والی ہو رہی تھی، یہ حقیقی بات میں بتا رہا ہوں آپ۔ اور رونے لگی، ڈر کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی کہ میرا چہرہ کچھ تو صحیح سلامت ہو جائے۔ اس کا علاج بھی کرانے کے لیے وہ جگہ جگہ گھوم رہی تھی، لیکن بعض ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ لا علاج بیماری وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس کے شوہر کا ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا بائک سے، جوان لوگ تھے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد اسے ہاسپٹلائز کیا گیا، ہاسپٹل سے وہ آیا تو اس کی آنکھیں چلی گئی، نوجوان تھا، آنکھیں چلی گئی، اندھا ہو گیا۔ گھر آیا تو اب بیوی پکڑ کر کے سب کراتی تھی، ظاہر سی بات ہے اب وہ دیکھنا سب کچھ تو آنکھوں سے ہی تھا۔ اب عورت دل میں یہ سوچنے بھی لگی کہ میرا حسن جو تھا پہلے وہ تو دیکھتا تھا، بدصورتی آئی ہے تو اللہ نے آنکھیں ہی لے لی، اب دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن محبت باقی تھی، کیونکہ اب جو مرد ہے وہ بغیر دیکھے عورت کے سہارے کی بیس پر چل رہا تھا۔ عورت ہی اس کے کھانے پینے کے انتظامات کرتی تھی، اٹھاتی بٹھاتی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک فیلنگ تو تھی کہ چلو ٹھیک ہے میرا شوہر مجھے دیکھ نہیں رہا ہے، جتنے میرے داغ ہیں دیکھ تو نہیں رہا۔ وہ عورت 2 سال سے زیادہ جی نہ پائی، بیماری اتنی بڑھ گئی کہ عورت کا انتقال ہو گیا، بہت جلد انتقال کر کے عورت کے جنازے کو لے گئے لوگ۔ کفن دفن کے بعد جب واپس گھر آئے، کچھ لوگ اس کے دوست و احباب جو اندھا تھا شخص اس کے گھر آئے تو دیکھا یہ اندھا خود سے برتن اٹھا رہا ہے، گلاس اٹھا رہا ہے، پانی لے رہا ہے، لوگوں کی مہمان نوازی خود سے کر رہا ہے۔ اب تک اس کو پکڑ کے چلایا جاتا تھا گھر میں، اب سب خود ہی کر رہا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہا کہ تو خود سے کر رہا ہے ساری چیزیں، تجھے دکھتا ہے؟ اس نے کہا میں کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، میں کبھی نابینا ہوا ہی نہیں تھا۔ کہا پھر یہ 2 سال؟ کہا میں تو وہ نابینا بننے کا ناٹک کرتا تھا صرف اس لیے کہ میری بیوی لا علاج بیماری میں تھی، مجھے معلوم تھا وہ زیادہ دن نہیں جیے گی، میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے دن جیے خوشی کے ساتھ میرے ساتھ جیے، کم سے کم اس کو یہ احساس تو تھا کہ میں اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں۔ یہ فیلنگ دینے کے لیے میں اندھا بن کر 2 سال تک رہا۔ یہ میں نے پڑھا تو لگا کہ ہاں اسی کو اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا لباس ہے اور وہ کہ تو اپنی خطاؤں سے اور اپنی بھول سے پھر سے دوبارہ اپنی اچھی زندگی میں آ جا، اور اسی کو ہم توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا جو آپشن رکھا گیا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور پر، بہت ہمت والا دروازہ، بہت ہمت والا دروازہ ہے۔ اور اسی وجہ سے حدیث پاک میں یہ ہے کہ گناہ کرتا ہے بندہ، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، یہ کرتا رہتا ہے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو بار بار وہی کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی غلطی 1 بار 2 بار کر دے، تیسری بار تو ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں، انسانوں کی طبیعت تو ہی۔ لیکن بندہ جب بار بار ایک خطا کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، پھر خطا پھر توبہ، تو فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ ہر بار یہی کرتا ہے، تو جانتے ہیں پروردگار عالم کیا فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرا بندہ مجھے رحمان سمجھتا ہے اس لیے بار بار توبہ کرتا ہے، مجھے وہ ارحم الراحمین سمجھتا ہے، ورنہ کون بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دروازہ کھٹکھٹاتا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، یہ تصور ہر مسلمان کے ذہن میں ہے، اس کی وجہ سے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے جانتے ہیں؟ سب سے بڑا بہکانے کا اور گمراہ کرنے کا اور ہمیشہ گناہوں میں ملوث رکھنے کا سب سے بڑا آلہ کہ بندے کو سب سے پہلے نا امید کرتا ہے، اب تیرا کیا ہوگا، تو بہت برباد ہو چکا ہے۔
یہ جو خیال شیطان ڈالتا ہے دل میں، اس کے بعد پھر وہ بندہ جری ہو جاتا ہے، اب میرے توبہ سے بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح زندگی چل رہی چلنے دو، ارے 50 سال ہو گئے اب تک میں یہی کرتا رہا، اب کیا سدھروں۔ یہ جو خیالات ہے یہ شیطان ڈالتا ہے تاکہ اس کی کفر پر موت ہو جائے، تاکہ وہ ہمیشہ گناہوں کی موت مرے۔ نا امیدی جو ڈالتا ہے شیطان، اب میرے ساتھ کچھ ہونا نہیں ہے، نہیں میرے عزیزوں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور ارحم الراحمین نے ان کی توبہ قبول کی۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، مثنوی شریف میں مولانا روم فرماتے ہیں، جنت البقیع آپ نے سنا ہوگا قبرستان مدینے کا، مدینے کے قبرستان میں رات کے وقت ایک بوڑھا آدمی 80 سال کا جو بانسری بجاتا تھا اور اسی سے پیسہ کماتا تھا، اس کی بانسری میں بڑی اچھی لے تھی، بڑی سر اچھی تھی، لوگ سنتے تھے اور پیسے دیتے تھے، لیکن بڑھاپے میں جب سانس پھولنے لگ جاتی ہے، ہانپنے لگ جاتا ہے، سانس نہیں ٹھہرتی تو بانسری کیسے بجتی، اس کی لے ٹوٹ جاتی، لہجے بدل جاتے۔ بوڑھا آدمی اب اس کی بانسری سننے کو کوئی آتا نہیں تھا اور پیسے ملتے نہیں تھے، تھک ہار کر کے وہ آیا، رات کا وقت تھا، جنت البقیع قبرستان میں 80 سال کی عمر کا ہو گیا، اس نے بانسری توڑ دی، کہا زندگی بھر جس چیز سے میں کماتا تھا اب میری سانسوں نے جواب دے دیا، جسم پھولنے لگا ہے، سانس زیادہ آنے لگ گئی ہے، اب میرا کھانا پینا کیسا چلے گا؟ خیر ارحم الراحمین ہوں تو تیرا ہی بندہ، میرے اہل و عیال نہیں، میرے رشتہ دار نہیں، مجھے اگر تو بھوکا مارنا ہے تو اسی قبرستان میں مار دے، یا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے رزق کا انتظام کر دے۔ وہ رو رہا تھا 80 سال کی عمر میں، جب بندہ لاچار و مجبور ہوتا ہے تو پروردگار کو ہی یاد کرتا ہے۔ جانتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین مسجد نبوی میں تھے اور ان کی آنکھ لگی تھی، خواب میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اللہ کا حکم ہے جنت البقیع میں جاؤ، ایک بھوکا آدمی کھڑا ہے، اپنے گھر سے کھانا لے جاؤ اور اس کی ضرورت کا انتظام کرو۔ نیند کھلی تو آپ نے دیکھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم آیا اور رب ذوالجلال کا حکم ہے، گھر سے عمدہ کھانا لیا، توشادان لے کر کے کچھ مال و متاع بھی لے کر قبرستان میں گئے، ڈھونڈا کون ہے یہاں پر، تو دیکھا کہ ایک ہانپتا کانپتا ہوا 80 سال کا بوڑھا روتا ہوا نظر آیا۔ امیر المومنین اپنے ہاتھ میں توشادان لے کر اس کے قریب گئے، کہا تو بھوکا ہے؟ کہا ہاں بھوکا ہوں، بیٹھ چل میں تجھے کھلاتا ہوں۔ دسترخوان بچھا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور اسے اپنی ضرورت کے مطابق جو ضروریات تھیں اس کی ضرورت کے مطابق وہ ساری چیزیں دی۔ وہ بوڑھا پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں عمر ابن خطاب ہوں۔ وہ ڈر گیا، حضرت عمر سے کون نہیں ڈرتا تھا کہ کہیں یہ کھلا پلا کر کے مجھے کوڑے نہ مارے کہ زندگی بھر بانسری بجانے والا آج پکڑا گیا، ہاں آج مجھے یہ سزا نہ دے دے۔ وہ کانپنے لگا، کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ حضرت امیر المومنین کہتے ہیں میں خود نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا، اور رب تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تو بھوکا ہے اور تو نے رزق مانگا ہے اور مجھے تیرے رزق دے کر کے بھیجا گیا ہے۔ وہ چیخ مار کر کے گر پڑا زمین پر اور رونے لگا، اپنے ہاتھ پھیلا کر کہا سچ فرمایا مولا تو ارحم الراحمین ہے، 80 سال تجھ سے دور بھاگتا رہا، ایک بار کیا تجھے میں نے پکارا، تو نے وقت کی امیر المومنین کو کھانا دے کر بھیج دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نا امیدی اور مایوسی جو شیطان لاتا ہے اس سے بندے بھٹک جاتے ہیں، بہک جاتے ہیں، انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے میرا مولا فرماتا انا عند ظن عبدی بی، رب تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں۔ تم کیا گمان کرتے ہو؟ وہ سخت پکڑ کرے گا، ابھی مار ڈالے گا، وہ غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، لیکن ساتھ میں وہ ستار بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر پکڑ کرتا تو ہمارا تو جینا ہی نہیں تھا، یہاں پر اتنے گناہ ہو چکے۔ اور وہ رب تعالیٰ فرماتا وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا۔ اللہ رب العزت بندوں کو معاف کرنے کا اظہار زیادہ فرماتا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ گناہ جب عام ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتا دوں، میرے گھر میں آپ 4 دن کے مہمان بن کر کے آئے، کبھی میری کھڑکی توڑ رہے ہیں، کبھی دروازہ توڑ رہے ہیں، کبھی ہمارے گھر کے برتن پٹک رہے ہیں، کبھی فرشی اکھاڑ رہے ہیں، کب تک برداشت کرنا؟ آپ کو نکال کر باہر کر دیں گے، مہمان نہیں، یہ بلا ہو گئی، گھر سارا اجاڑ رہا ہے۔ ایک چیز پر چھوڑ دیا جائے، 2 چیز پر چھوڑ دیا جائے، یہ انسانوں کی فطرت ہے، انسانوں کی فطرت۔ لیکن رب کائنات اپنی کائنات میں ہم بندوں کو اتارا ہے، ہم نے کیا نہیں بگاڑا، اپنے گناہوں سے اس کی زمین کو لال کر دیا،
ہاں اس کی نافرمانی سے ہم نے اس کائنات کے رنگ کو بدل دیا، کھلے عام گناہ، ننگا پن، بے حیائی، عیاشی، سب کچھ ہوتا رہا۔ اس کی کائنات ہے، اس کی زمین ہے، اس کی سلطنت ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے جانتے ہیں آپ، سمندر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا تو مجھے اجازت دے دے، میں ایسی طغیانی لاؤں گا کہ یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ ہوائیں اللہ سے اجازت مانگتی ہیں تو مجھے شدت دے دے، میں اتنا تیز اڑاؤں گی کہ ان کے پرخچے اڑ جائیں۔ لیکن جانتے ہو اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ سمندر کو بھی رب تعالیٰ فرماتا ہے، ہواؤں کو بھی کہتا ہے رب تعالیٰ رک جاؤ، میں میرے بندوں کے انتظار میں ہوں، میرے بندوں کی توبہ کے انتظار میں ہوں کہ میرے بندے میرے پاس لوٹ آئے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہوتی ہے جانتے ہیں؟ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے کب خوش ہوتا ہے؟ مثال دے کر کے میرے آقا نے فرمایا، مثال دے کر سمجھایا، صحرا میں، ڈیزرٹ میں ریتیلے میدان ہوتے ہیں، اس کا سفر بڑا ڈینجر ہوتا ہے۔ آج بھی ڈیزرٹ ہیں بہت سارے، سہارا ڈیزرٹ کا نام سنا ہوگا، ہم گئے 200-250 کلومیٹر تک آپ چلتے رہو گاڑی، نہ ایک درخت نظر آتا ہے، نہ پہاڑ نظر آتا ہے، نہ گھر نظر آتا ہے، کچھ بھی نہیں، اس طرف میدان ریت کا اور آسمان لگا ہوا دکھتا ہے، ادھر بھی آسمان، تنہا ہم اکیلے نظر آتے رہتے ہیں۔ صحرا کا جو سفر ہوتا ہے بہت کٹھن ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے، ایک بندہ اپنی اونٹنی لے کر، اس پہ ساز و سامان لے کر کھانے پینے کا صحرا کے سفر پر تھا، اور صحرا میں کھانا پانی بہت مقدار میں لی جاتی ہے کیونکہ کچھ ملتا نہیں، اور جلد سے جلد وہاں سے سفر گزار کر کے آنا۔ ایک بار اگر راستہ بھٹک گیا موت ہو جاتی ہے، وہاں پر راستہ ملے گا نہیں، جس طرف بھی جاؤ تو لگے گا سیدھا ہی چل رہا ہوں، ڈائریکشن ہی نہیں پتا ہوتے صحرا میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک بندہ صحرا کے سفر میں اپنی اونٹنی کے ساتھ ساز و سامان لے کر سفر پر تھا، بیچ راستے میں اسے نیند آئی، سویا، سو کر کے اٹھا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے، صحرا میں، بیچ صحرا میں۔ اب جو سواری تھی وہ غائب ہے، کھانا پانی تھا وہ غائب ہے، کچھ نہیں ہے ساتھ میں۔ گھبرا گیا، پریشان ہو، اپنی اونٹنی کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر جگہ کہیں کوئی نشان نظر نہ آیا۔ اور جب سواری نہیں ہے تو اب کئی 100 کلومیٹر کا بغیر کھانے پینے کے کیسے سفر کرتا؟ تھک ہار کر کے دوسرا دن ہو کہ تیسرا دن ہو، ایک جگہ وہ بندہ سو گیا، پھر سے سو گیا، اب راستہ بھی نہیں ملتا، سویا تو نیند سے اٹھا جب تو دیکھا اس کی اونٹنی بھی موجود ہے، اس کا ساز و سامان بھی۔ یہ مثال ہے، یہ مثال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ بتاؤ اس بندے کو جو صحرا میں گمشدہ اونٹنی جس کی مل جائے اسے خوشی کتنی ہوگی؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تو جان میں جان آ گئی ہوگی، کیونکہ وہ جانتے تھے صحرا کا سفر کیا ہوتا ہے۔ کہا سب سے زیادہ اسے خوشی ہوگی کہ اس کا کھویا ہوا سامان مل گیا، کھوئی ہوئی سواری مل گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمشدہ اونٹنی کے ملنے پر جیسے اس مسافر کو خوشی ہوئی، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے رب تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب ایک گنہگار بندہ واپس توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آتا ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ پلٹ کر کے آتا ہے، رب تعالیٰ فرشتوں پر اس بندے کو دکھا کر رشک کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ میرے پاس آ گیا، میرا بندہ میرے پاس آ گیا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی وہی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ یہ چوتھے پارے کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جنہوں نے برائی کر لی یا اپنی جان پر ظلم کیا یعنی گناہ کیا، پھر اللہ کو یاد کر لیا اور توبہ کر لیا، اللہ فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو بتاؤ لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے بخشنے والا؟ لیکن شرط رب تعالیٰ یہ فرماتا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہ جس چیز سے توبہ کر کے آ رہے ہیں اس پر پھر مزید اصرار کر کے جمے نہ رہیں، چھوڑ دیں ایک بار، جان بوجھ کر کے پھر اس چیز پر نہ لگے رہیں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں، دو صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے۔ اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس اور کچھ نہیں، تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا ساز و سامان۔ یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے۔ جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں۔ تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے برگلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے، ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا،
ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہے، اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا؟ تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا، اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے، احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے، اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش ہے۔ وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا؟ بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے۔ اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا؟ لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھ۔ پیشانی پر اگر نشانی کی بات ہوتی تو صرف جبہہ کا لفظ آتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا فی وجوہ، ان کے پورے چہرے پر سجدے کے نشان ہیں، یعنی چہرہ چمکدار ہوگا۔ ہم بھی بہت سالوں سے سجدے کر رہے ہیں، بہت سالوں سے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بہرحال زمانے رسول آ گیا ہے، میرے صحابہ چھوڑ دو، ہم عہد کے پابند ہیں، ہم عہد و پیمان والے ہیں، تو مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا۔ وہ گئے، روتے روتے گئے، فریاد کرتے گئے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جو صلح ہوئی، واپس تو مدینے آئے، تب یہ سورہ نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا خواب سچ کر دکھایا، بے شک کہ ضرور رسول آپ داخل ہوں گے مسجد حرم میں، وہ بھی امن و امان کے ساتھ مسجد حرم میں آپ آئیں گے۔ ہوا یہ کہ اس وقت حضرت عثمان غنی کو بھیجا گیا تھا مکہ کے حالات دیکھنے کے لیے۔ حضرت عثمان مکہ والوں میں معزز تھے، ان کی لوگ عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی آئے، بات چیت کی غرض سے آئے، تو وہاں جتنے کفار و مشرکین کے سردار تھے انہوں نے دیکھا اور کہا عثمان تم سے ہماری دشمنی نہیں ہے، دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آنے نہیں دیں گے مکہ میں، اور رہی بات عمرہ کی، تم احرام کی حالت میں آئے ہو، احرام کی حالت میں حرم میں آ گئے مکہ میں، کہا تم چاہو تو اپنا طواف کر کے عمرہ مکمل کر لو اور جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے کہا قسم خدا کی یہ احرام آخری سانس تک بھی باقی رکھنا پڑے تو رکھوں گا، بغیر میرے مصطفیٰ کی عمرہ نہیں کروں گا۔ وہاں پہنچ کر کے بھی انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، ویسے ہی چلے آئے۔ اسی کو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا نا، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ لوگ یہ مکہ مدینے کی فضیلت میں ڈسکس کرتے رہ جاتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ صرف خانہ کعبہ ہی نہیں، اصل عظمت مصطفیٰ ہے، یہ نہ ہو تو پھر خانہ کعبہ کے لاکھ چکر بھی کسی کام کے نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اگر کوئی وہاں تک گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اگر احرام کھولے گا تو اس پر دم واجب ہے، بکرا قربان کرنا پڑے گا، وہ سب منظور ہے ان کو، لیکن میرے مصطفیٰ کے بغیر طواف کرنا منظور نہیں۔ واپس آ گئے، سال بھر نہیں گزرا تھا، 6 ہجری کا معاملہ ہے، 7 ہجری کے قریب دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے سال جب تشریف لائے رہے، اس وقت 10,000 صحابہ تھے، اور 10,000 صحابہ کے ساتھ جب مدینے سے مکہ نکلے، وہ ہیبت ایسی طاری تھی کہ مکہ والوں کے دل پورے ہل چکے تھے اور کوئی مقابلے کو تیار نہیں تھا، سب ادھر ادھر بھاگم بھاگی چل رہی تھی، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، کوئی کس کے ہاں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وعدہ پورا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان المبارک 7 ہجری کو مکہ مکرمہ میں شان کے ساتھ داخل ہوئے کہ حضور کے داخل ہونے کی تاریخ سے لے کر آج تک دوبارہ کبھی خانہ کعبہ میں شرک اور بت پرستی نہیں ہو سکی۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک کیا اور خانہ کعبہ کو جو اور مسجد حرم کو جو پاک کیا، بہرحال یہ فتح مکہ میں نے اس سے قبل بھی بتایا تھا، تو یہ روشن فتح جس کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے یہ فتح مکہ ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، عقیدے کی بات بھی ہے، میں عرض کیے دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ اب آگے کا جو آیت کا ٹکڑا ہے جو میں نے تلاوت کیا، غور سے توجہ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ بہت سارے لوگوں نے یہی کہا، آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر۔ مارکیٹ میں ملنے والے بہت سارے قرآن کے ترجمے ہیں، ان میں اٹھا کر دیکھو تو یہی ترجمہ ہے، اے رسول آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس لیے روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ ترجمہ کرنے والوں سے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح، آپ کے رسول کے اگلے گناہ کون سے تھے، پچھلے گناہ کون سے تھے جس کی معافی کا اللہ نے یہاں بیان کیا ہے؟ جبکہ عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اور میرے آقا تو سید المعصومین ہیں، تو کون سے گناہ ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، ہر کتاب کو اٹھا کر پڑھ لینے کا نام علم نہیں۔ ہاں، جیسے آج گوگل کے بہت سارے شاگرد ہیں بیچارے، گھس جاتے ہیں کسی میں بھی، تمہیں اگر کہیں لکھا ہوا دکھ گیا اسلام تو یہ ضروری نہیں کہ اسلام ہی ہے، یہاں تو ہزاروں رہزن ہیں لباس خضر میں۔ ہاں، بہت سارے معاملات ہیں، کس سے پڑھ رہے ہو کس سے لے رہے ہو یہ دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کا ترجمہ کئی لوگوں نے کیا اس طرح سے، لیکن آؤ بریلی کے امام عشق و محبت کا ترجمہ کنز الایمان اٹھاؤ، آپ نے کس سلیس انداز میں اور کس ادب کے انداز میں فرمایا، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ کتنا بڑا فرق ہے آپ کے اگلے اور پچھلے میں، اور آپ کے اگلوں اور پچھلوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ آپ کے ذریعے سے اے رسول، آپ کی وجہ سے، آپ کی برکت سے اللہ آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کرے۔ اس میں عقیدہ بھی سلامت ہے، عصمت کا اور بارگاہ رسالت کا ادب بھی محفوظ ہے۔ یہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ ٹھوکر کھائے وہ ایسے ہی لوگ ہیں جو بے عشق رسول پڑھتے رہے یا بے عشق رسول قرآن کا ترجمہ کرتے رہے۔ میں نے بہت قبل آپ کو تفسیر میں بتایا تھا، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد رسول اللہ کی ذات اور روشن کتاب سے مراد قرآن عظیم۔ لیکن اس آیت میں پہلے کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور، نور کا ذکر ہے۔ نور ویسے نارمل چیز بھی یہی ہے کہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے لائٹ پہلے چالو کرنا پڑتا ہے، اجالا ہو تو کتاب پڑھی جاتی ہے نا، نور پہلے ہو پھر کتاب مبین پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس آیت کی ترتیب بھی دیکھیں، نور پہلے ہے، مطلب یہ ہے کہ تم پہلے اپنے قلب کو نور مصطفیٰ سے جگمگاؤ پھر قرآن پڑھو، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے، تمہارے قدم ہدایت پر رہیں گے۔ عزیزان گرامی اوقات، اسی سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں، اب ان کے ساتھ کون ہیں؟ صحابہ، سمپل سی بات ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہیں اللہ فرماتا ہے ان کی صفات کیا ہیں، سنو۔ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، آپس میں نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے رکوع اور سجدے کے عالم میں ہوں گے اور اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر تو سجدوں کے نشان آ چکے ہوں گے۔ اس کا مطلب وہ نہیں جو کالا نشان ہے، شامی کباب۔ بہت سارے لوگ اس آیت سے یہی سمجھتے ہیں سیماہم فی وجوہہم، وجوہہم ہے ایک، یہ عربی میں وجہ جو ہے پورے چہرے کو کہتے ہیں اور پیشانی کو جبہہ کہتے ہیں۔ جبہہ یعنی پیشانی پر اگر نشان کی بات ہوتی تو صرف جبہہ کا لفظ آتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فی وجوہ، ان کے پورے چہرے پر سجدے کے نشان ہیں، یعنی چہرہ چمکدار ہوگا۔ اور بعض لوگ گھس گھس کر کے پیشانی پر کہتے ہیں کہ یہی نشان ہے،
جو قرآن میں ذکر ہے. بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہم بھی بہت سالوں سے سجدے کر رہے ہیں, بہت سالوں سے ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بہرحال جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی صفت آئی اس پر مجھے بات کرنا ہے. کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل ہیں. اے مسلمانوں, کہیں اس کو تم نے پلٹ تو نہیں دیا, کہیں اس کو الٹ تو نہیں دیا کہ اب آپس میں بہت سخت ہو گئے اور دوسروں کے لیے نرم ہو گئے؟ ہم دیکھ رہے ہیں, حالات دیکھ رہے ہیں, اپنوں کے لیے اتنا سخت دل ہو گئے ہیں لوگ, بات چیت کرنا پسند نہیں ہے, سلام کلام نہیں ہے, ملنے کی خواہش نہیں ہے, اور وہی کفار و مشرکین کے ساتھ خوب بگاڑی جا رہی ہیں, ان کے آؤ بھگت کیے جا رہے ہیں, ان کے استقبال بھی چل رہے ہیں. یہ آیت کو الٹ کر کے رکھ دیا اس زمانے کے لوگوں نے. جو صحابہ کی کیفیت تھی وہ یہ تھی. آپ کو پتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کوئی رو رعایت نہیں کرتے تھے اگر اس کے اندر ایمان نہیں ہے. آج ہی کے درس میں نے صبح بتایا, جنگ احد میں ابو عامر راہب, جس کو پورے مدینے والے چاہتے تھے, وہ راہب کے نام سے مشہور تھا, وہ مکہ بھاگ کر چلا گیا تھا جب حضور آئے تھے مدینے, اور مکہ والوں کو بھڑکا کر کے احد کے میدان میں لایا تھا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں, پورا مدینہ میرا, جیسے آج کہتے ہیں فین فالوئنگ, ہاں ایک بات پر سب ٹوٹ پڑیں گے, چلو میں جب جاؤں گا پکاروں گا مدینے والے صاحب محمد کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو عامر راہب آیا میدان میں اور پکارنے لگا, اے مدینے والوں دیکھو میں آ گیا, میری تم بڑی عزت کرتے تھے, میری بڑی خاطر تواضع کرتے تھے. وہ بابا تھا مدینے کا, لوگ اس کی ارد گرد گھومتے ہی رہتے تھے حضور کے آنے سے پہلے کی بات, اور وہ جلن کے مارے بھاگ کر گیا تھا مکہ سے, مدینے سے. اب جب وہ للکارنے لگا تو جانتے ہو جو برسوں سے اس کو راہب کہتے تھے وہ انصار صحابہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں, ہاں ابو عامر راہب, ابو عامر ہم تجھے اچھی طرح پہچانتے ہیں, تو فاسق ہے, عدو اللہ ہے, تو اللہ کا دشمن ہے, رسول اللہ کا دشمن ہے, ہم اچھی طرح تجھے جانتے ہیں. اور جب اس کو سب صحابہ نے للکار دیا تو ایک صحابی آگے بڑھ کر کے آئے, حضرت حنظلہ, کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, آقا مجھے اس سے لڑنے کی اجازت دے, میں اس کی گردن مار کے آؤں. جانتے ہیں یہ حنظلہ کوئی اور نہیں, اسی ابو عامر کے بیٹے ہیں, سگے بیٹے, جو للکار رہا ہے میدان میں. حضور نے اجازت نہیں دی گردن مارنے کی, کہا مناسب نہیں لگتا کہ تم بیٹے ہو اور اپنے باپ کی گردن مار دو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا. لیکن جب وہ ابو عامر واپس گیا اپنی کفار مکہ کے درمیان, سب اس کے پیچھے پڑ گئے, کہا تو بڑی بڑی باتیں کر کے آیا تھا کہ تجھے دیکھ کر پورے مدینے والے محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے, یہاں تو حال یہ ہے کہ تیرا بیٹا ہی تیری گردن مارنے کے لیے آ گیا ہے. وہ کہتا ہے غضب کا جادو کیا ہے محمد نے, نعوذ باللہ من ذالک. میرے عزیزوں, جادو نہیں, یہی ایمان پلایا ہے میرے آقا نے. صحابہ کا یہی تو تھا مسلک, یہی مشرب, یہی اشداء علی الکفار. وہ چاہے کوئی بھی ہو, باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ بھائی ہو, کوئی بھی ہو, وہ سخت تھے ان معاملات, رحماء بینہم. اور آپ کو پتا ہے بدر کے میدان میں اتنے رشتے ہیں, بتائیں تو ایک بڑی طویل داستان ہے. ادھر کفار کی طرف ماموں ہے, یہاں صحابہ میں بھانجا ہے, ادھر باپ ہے, ادھر بیٹا ہے, ادھر بھائی ہے, ادھر ایک بھائی ہے, ادھر چاچا ہے, ادھر بھتیجا ہے, کتنے معاملے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ادھر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, حضرت حمزہ یہاں ہیں, اور کفار کی طرف عباس ہیں. حضرت حمزہ اور عباس سگے بھائی ہیں. حضرت علی کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب, وہ بھی کفار کی طرف سے آئے. کتنے رشتے بتائیں آپ کو. یہ اور بات ہے کہ یہ لوگ بعد میں اسلام لائے, ابو جہل حضرت عمر فاروق کا ماموں ہے, ادھر حضرت عمر ابن خطاب ہیں ادھر. یہ صحابہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے, انہوں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اگر نسبت مصطفیٰ نہیں ہے تو یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لگتا, کچھ بھی نہیں لگتا. اشداء علی الکفار, یہ صفت تھی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ سختی کرنے کا مطلب کیا ہے. ہم جہاں رہتے ہیں کفار و مشرکین سے ہمارے معاملات ہیں, آپ تجارت کریں, اخلاق کے ساتھ رہیں, اچھے ویوہار کریں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے مومنین کو سائیڈ لگا دو اور ان کی طرف نظر بھی نہ کرو, اور تم یہ کہنے لگ جاؤ کہ نہیں یہ لوگ تو اچھے ہیں, یہ لوگوں کے ہاں یہ معاملہ اچھا ہے. میں حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا, میں نے فجر کے درس میں اس کو بیان بھی کیا تھا. بڑی حیرت کی بات ہے, اسی لیے کفار و مشرکین کی کسی چیز کو
آپ تعریف میں بھی مت لو. مکہ مکرمہ میں حج کے دوران ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کو دفن کرنے کے لیے جہاں لے گئے وہ ایک عالم کی قبر تھی, وہ کھودی گئی. وہ لوگ جانتے تھے اس کو, تو لیکن وہاں وہ عالم نہیں تھا, ایک خوبصورت لڑکی سوئی ہوئی تھی قبر میں. تو حیرت میں آ گئے کہ اس عالم کی قبر میں لڑکی کیسے دفن ہو گئی. لوگ پریشان تھے. تو اتفاق سے وہاں ایک شخص جو حج پہ آیا تھا وہ لڑکی کو جانتا تھا. کہا یہ ہمارے علاقے کی, وہ جس ملک سے آیا تھا, وہ کہتا ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں, یہ پوری عیسائی لڑکی تھی, یہ کنورٹ ہوئی تھی, اسلام قبول کی تھی, لیکن اس کا پورا خاندان عیسائی ہے. میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں, اور اس نے اپنا ایمان چھپایا تھا, اور کچھ دنوں پہلے یہ بیمار ہوئی, انتقال کر گئی. اس کو تو وہاں مرتے ہوئے ہم نے دیکھا, یہ یہاں کیسے ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے شبہ تو نہیں ہو رہا؟ کہا نہیں, یقین ہے مجھے, پورا کا پورا یقین ہے. تو وہاں سب اور بھی دیگر علماء کو سب یہ باتیں پتا چلی. تو پھر یہ بحث چھڑ گئی, تو پھر یہ عالم کہاں گیا جس کو دفن کیا گیا تھا؟ وہ عالم کہاں گیا؟ تو وہی جو حج پر آیا ہوا شخص تھا, اس نے کہا میں اپنے ملک جاتا ہوں, چند لوگوں کو میرے ساتھ بھیجو, میں اس لڑکی کے گھر والوں سے ملوا دوں گا. تو یہ گیا اپنے ملک, اور اس لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا جو عیسائی تھے. کہا کہ تمہاری بیٹی فلاں فلاں کا انتقال ہوا. کہا ہاں. کہا ہم نے اس کو مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دیکھا. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے, پاسبل نہیں. ہم نے تو اس کو اچھے آخری رسومات کے ساتھ اچھے طریقے سے دفن کیا اپنے قبرستان. تو یہ جو گئے ہوئے مسلمان تھے, انہوں نے اصرار کیا کہ چلو تمہاری بیٹی, تمہاری لڑکی کی قبر کھود کر دیکھا جائے. کیا تم نے جو دفن کیا وہ وہی ہے؟ جب وہ لوگ آئے اصرار کے بعد, وہ قبر کھودی گئی جو عیسائی قبرستان میں. تو قبر کھولنے کے بعد ایک حیرت انگیز منظر کہ وہ عالم یہاں لیٹا ہوا ہے عیسائی قبرستان. لاش بری طرح مسخ ہے, صحیح شکل نہیں ہے. لوگ دیکھ کر کے پہچان لیے کہ یہ مکہ میں جس کی قبر تھی وہ یہ کیسے شفٹنگ کون کرتا ہے, کیا ہوا کیا تھا؟ بہرحال قبریں جیسی تھی ویسی کر دی گئی واپس. لوگوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آخر یہ ایسا کیسے ہوا. اتنی بات تو سمجھ میں آ رہی تھی کہ لڑکی اسلام سے محبت کرنے لگی, قرآن پڑھنے لگی تھی, اور ایمان پہ انتقال ہوا. اس کا مکہ میں دفن ہو جانا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے اعزازاً انعاماً جو ہے منتقل فرمایا ہو. لیکن یہ وہاں سے کیوں آیا مکہ سے؟ تو لوگ اس کے گھر گئے, اس کی بیوی تھی, بیوہ تھی. اس سے جا کر پوچھا تمہارے شوہر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتی ہے میرا شوہر تہجد گزار تھا, نمازی تھا, پابند تھا, سب کچھ اچھا تھا. لوگوں نے کہا کوئی ایسا عمل جو خلاف شرع یا کوئی ایسی چیز؟ کہا نہیں, وہ تو پابند آدمی تھا. کہا ہاں ایک چیز عورت بولتی ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, جس کے لیے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا. اس کی بیوی کہتی ہے, بیوہ خاتون کہتی ہے, جب کبھی اس پر غسل واجب ہوتا میرے شوہر پر, جنابت کا غسل, تو یہ کہتا عیسائیوں کے مذہب میں اچھا ہے, ان کے ہاں غسل واجب نہیں. ہمارے ہاں ٹھنڈیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے, بارشوں میں بھی, گرمیوں میں بھی نہانا پڑتا ہے. یہ بار بار ایک جملہ یہ کہتا تھا, عیسائیوں کے ہاں ان کے مذہب میں اچھا ہے, جنابت کا غسل واجب نہیں ہے. وہ خاتون کہتی مجھے یہ بات کھٹکتی تھی دین مصطفیٰ میں رہ کر کے اگر عیسائیت کی بات کیوں کرتا ہے. آج اس کا انجام سمجھ میں آیا. سارے علماء نے اس وقت یہ کہا یقیناً اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی لیے میرے عزیزو, صحابہ کی جو صفت تھی اس پر عمل کرو. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ہاں تمہارے دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں کوئی کمی ہے جو تمہیں دوسروں کی تعریف کرنی پڑے؟ الحمدللہ میرا دین کامل ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا دین ایسا کامل بلکہ اکمل ہے جس میں ایک شوشہ بھی نہیں چھوڑا گیا. قیامت تک کے لیے دین ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پوری دنیا کے دیگر ادیان کو لاؤ, کچھ تو مدون بھی نہیں ہے, لکھے ہوئے بھی نہیں ہے, بس ایسی اندھا دھند چل رہے ہیں کئی دین. کچھ مذہب جو ہے صرف افواہوں پر چل رہے ہیں. کچھ مذہب ہیں جن کی کتابیں ہیں, جن کے ہاں لا ہیں, لیکن سب کو لا کر کے بتا دو, میں بتاؤں گا اسلام کے علاوہ کوئی کمپلیٹ ہے ہی نہیں, کمپلیٹ نہیں. میرے عزیزو, جس کے پاس سب کچھ ہے اسے یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں. بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ صفت اللہ ہمیں عطا فرمائے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم. امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ آپ کو ایک بار درد قولنج ہوا. درد قولنج جو ہوتا ہے یہ پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتی ہے, اور ایسی سخت درد کہ ہر چیز پھیکی لگنے لگ جائے, کڑوی لگنے لگ جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ایک دن سے بیمار ایسا تھا کہ صرف نماز کے وقت میں وہ درد کم ہوتا, ظہر پڑا اس کے بعد پھر شدت کا درد, عصر پڑا پھر شدت کا درد, مغرب پڑا شدت کا درد. وہ لیٹے ہوئے تھے,
علاج بھی چل رہا ہے. دوسرا دن گزر گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ اس پیٹ کے درد سے جو ہے موت قریب آ جائے, اتنا سخت درد تھا. دوسرے دن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے کوئی جاننے والے آئے, کہا کہ حضور فلاں ایک صاحب ہے, وہ کوئی پنڈت تھا, کہا کہ وہ جڑی بوٹیاں کرتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں علاج وغیرہ کے. اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا. اس کے بعد کچھ صاحبوں نے کہا کہ بہت درد ہے, شدت کا درد ہے, دیکھ لینے میں کیا ہے. اور وہ صاحب بھی آپ کے درشن کرنا چاہتے ہیں, آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے کچھ کہا نہیں, وہ آ گیا. اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے. وہ آئے جو صاحب جن کو یہ لوگ لے کر کے آئے, وہ آتے ہی اعلیٰ حضرت کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہاں درد ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 2 دن سے کولنج کا اتنا درد مجھے نہیں ہوا تھا جتنا اس کے ہاتھ رکھنے سے ہوا. اس کے ہاتھ رکھنے سے جو مجھے درد ہوا, یہ کیا تھا, یہ کیا تھا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہی ہے. اب میں زیادہ اس کو سمجھاؤں تو ہماری باتوں کو لے جا کر کے توڑ مروڑ کر کے میڈیا والے چلائیں, بہت سارے اسی کے آڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بالکل میرے عزیزو, میں ان کے اعلیٰ ایمان کی بات کر رہا ہوں. اور آج کے پتہ نہیں کئی ایسے سیکولر لوگ ہیں جو کنیا بابا پیشاب بھی بیچے تو لینے چلے گئے. ہاں اس کے پاس لے کر لینے کے لیے بھاگ گئے. ارے ہاتھ رکھنے کو نہیں دیا اعلیٰ حضرت نے, ہاتھ رکھنے کو نہیں دیا, اور تم پیشاب پینے چلے گئے. میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ ماشاء الحمدللہ آج بھی ایمان کے ساتھ لوگ باقی ہیں. پیشاب کیا ہوا, اگر دودھ بھی پلائے تو ہم نہ پیئیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری شفا مدینہ طیبہ کے تاجدار کے قدموں میں موجود ہے. ہاں ہم وہاں کی مٹی بھی اٹھا کے کھا لیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو, ایمان جو ہے جب راسخ ہو جاتا ہے تب بندہ ان تمام معاملات کو سمجھتا ہے, ورنہ وہ بھینس کی طرح ہر جگہ منہ مارتا رہتا ہے. ہاں ادھر بھی کھا لیا, ادھر بھی کھا لیا, ادھر بھی. جس کو کہا گیا ہے کہ رات کو لکڑیاں جمع کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے نا, رات میں لکڑیاں جمع, وہ کیا کرتا ہے, ایک ٹوکرا لیتا ہے اور ٹکڑے جمع کرتا رہتا ہے لکڑی, اور صبح پتا چلتا ہے کتنے گوبر کے ٹکڑے جمع کیا ہے, کتنے پتھر ہیں, کتنی لکڑیاں ہیں, کتنا لوہا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ سب جمع کر لیا تھا ٹوکرے میں. کیوں؟ اندھیرا تھا. اسی لیے کہتے ہیں عشق رسول کا اجالا ہو تو تمہارے ٹوکرے میں کوئی ٹکڑا گوبر کا نہیں آئے گا. جو جمع کرو گے وہ انشاءاللہ ایمان کے ساتھ ہی جمع کرو گے. اللہ کریم ہمیں اہل ایمان کی صحبت عطا فرمائے. سورہ حجرات میں مختصر اس میں 2 چند باتیں عرض کروں کیونکہ احکام بہت سارے ہیں سورہ حجرات میں. بس 2 آیتیں اگر آپ سن لیں. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. دوسری آیت ہے اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند